الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 22 اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اپنی قضاء و قدر یعنی تقدیر کا بیان فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، میں کہ تمہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کے ہمارے پیدا کرنے سے بھی پہلے وہ ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ مصیبت پیدا ہو، جی پریشانی کھڑی ہو، میں اس کے کھڑے ہونے سے بھی پہلے، مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہم نے اپنے علم ازلی کے مطابق لکھ رکھی ہے۔ وہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ صرف اور صرف اہل ایمان کو ان کے دل کو تقویت دینے کے لیے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی، یہ نہیں کہ اچانک کوئی چیز پہنچ گئی ہے۔ اب کئی سارے مصیبتیں پریشانیاں جو بندوں کو آتی ہیں نا، وہ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کے گناہ کی وجہ سے بھی اس پر مصیبت آ جاتی ہے، اور بھی بڑے سارے اسباب ہیں۔ یہ کئی بار آزمائش ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس پر مصیبت آتی ہے، وہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رفع درجات فرما دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، فرمایا اس میں کوئی غور کرنے کی، سوچنے کی بات نہیں ہے کہ بیماری، مصیبت، تکلیف کے ہمارے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم نے لکھ دیا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا سارا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِکَیْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، میں کہ یہ تاکہ تمہارے پاس سے، جو تمہارے ہاتھ سے جو چیز چلی گئی ہے، جی تمہارے مال میں سے، جداد میں سے، اولاد میں سے، جان میں سے کوئی بھی شے، پیسے، دولت، کچھ بھی شے تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، آفت آنے کی وجہ سے، مصیبت آنے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، موت آنے کی وجہ سے کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو لا تاسوا علی ما فاتکم، تو میں اس پر غم ہی نہ کرتے رہو، اس پر غم نہ کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ تمہیں ملے نا اس پہ اتراؤ بھی نہ، بے شک جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو رونا دھونا شروع کر دو، اور جو چیز تمہیں مل جائے تو اس پہ اکڑنا شروع کر دو۔ نہ تو غم میں مبتلا رہنا رب تعالیٰ کو پسند ہے، اور نہ ہی خوشی ملنے پر اکڑنا رب کو پسند ہے، اترانا رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فخر کرنے والے، غرور کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بے دین جو لبرل سیکولر ہیں، ان کے اس نظریے کا رد ہو گیا، جنہوں نے باہر تھانے کے لکھا ہوتا ہے پولیس والوں نے کہ نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہے۔ کس سے ہے؟ جرم سے ہے۔ یہ فرعون سے محبت کرنے کا عجیب انداز ہے، یعنی چور سے نفرت نہیں، چوری سے نفرت ہے، زانی سے نفرت نہیں، زنا سے نفرت ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ پھر مطلب تو اس کا یہی بنتا ہے ابو جہل سے نفرت نہیں، فرعون سے نفرت نہیں، قارون سے نفرت نہیں۔ یہ عجیب منطق ہے۔ رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ واللہ لا یحب کل مختال، رب بھی یہ کہہ دیتا کہ مجھے غرور کرنے والا بندہ پسند ہے لیکن غرور پسند نہیں، تکبر پسند نہیں ہے لیکن تکبر کرنے والا بندہ پسند ہے۔ یہ عجیب منطق ہے، عجیب پاگل لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی انہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسے لبرل بے دین ہے نا، ان کے پاس عقل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بندہ بے دین ہو جائے نا، رب تبارک و تعالیٰ عقل نہیں رہنے دیتا اس کے پاس۔ بندے کے پاس عقل بڑھتی ہے دین کی بڑھوتری کے ساتھ۔ جتنا بندے کے پاس دین کا علم زیادہ آتا جائے گا نا، اتنا رب تبارک و تعالیٰ اس کی عقل میں اضافہ فرماتا جائے گا، اتنا عقل میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ بابا جی رحمہ اللہ تھے نا، آپ کی عقل تو سبحان اللہ، آپ کا حافظہ دیکھیں،
کئی صفحات، 3 4 صفحات کی حدیث شریف پڑھتے تھے، ایک بار کتاب بند کرتے تھے، زبانی پڑھتے تھے۔ لیکن مولانا صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ یاد کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں یاد کرتا ہوں اسے تو ایک مرتبہ دیکھ کے پڑھتا ہوں، دوسری بار زبانی پڑھتا ہوں، پھر فوت ہونے تک مجھے بھولے گا نہیں، صرف ایک بار پڑھ لینے سے۔ بتائیں، تو یہ مالک عز و جل کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ان کو دیکھ لیں ذلیلوں کو، عقل ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم۔ نہ در پردہ یزید کے ساتھ محبت، یزیدیت سے نفرت ہے لیکن یزید کے ساتھ محبت ہے، یہی کہتے ہیں نا لبرل۔ عجیب احمق ہیں کہ نہیں؟ چور سے محبت ہے لیکن چوری سے نفرت ہے۔ بندہ پوچھے کہ تمہارے ہاتھ میں چور چڑھ جائے تو پھر چور کو نہ مارو، کیونکہ چور کے ساتھ تو نفرت ہے نہیں آپ کو، چور سے چوری علیحدہ کر کے اسے مارو، جو بھی چیز اس کے پاس سے ملے چوری کی ہوئی اسے پکڑ کے مارو، کیونکہ آپ کو تو چوری سے نفرت ہی نہ، یا چوری کے عمل سے نفرت ہے، چوری شدہ مال سے نفرت ہے یا چوری کے عمل سے نفرت ہے، تو پھر اس سے عمل علیحدہ کر کے اس کو ڈنڈے مارو، سوٹے مارو، جوتے مارو، اسے کیوں مارتے ہو؟ پھر اس کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، میں اور وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر 2 تفسیریں بیان کی ہیں محدثین مفسرین نے۔ ماتے ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو نہ خرچ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے، دوسرے لوگوں میں منع کرتے، نہیں ادھر نہیں دینا، نہ ادھر نہیں لگانے پیسے آپ نے، اس طرح منع کرتے تھے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کے دلائل، آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کے دلائل جو پچھلی کتابوں میں موجود تھے، یہودی نہ تو انہیں بیان کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے، نہ بیان کرتے تھے اور نہ ہی کرنے دیتے تھے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت بھی لوگوں کا حال یہی ہو چکا ہے، نہ تو یہ ذلیل حق بیان کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں، جو بیان کر رہا ہے اسے بھی منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو، آپ کوئی اور کر لو، نعوذ باللہ من۔ تو یہ یہودیوں سے 4 قدم آگے ہیں۔ انہوں نے تو محرف کتاب کو چھپایا تھا نا، انہوں نے تو صحیح سالم قرآن کو چھپا دیا ہے، قرآن کریم کے احکامات لوگوں تک نہیں پہنچنے دیے، کیا کیا لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اذان حجاز جب چھپی نا ہماری کتاب، تو میرا ایک شاگرد ہے پہلوان، وہ بابا جی کے پاس گیا، وہاں گیا تو وہاں سے واپس آیا، کہنے لگا جی بابا جی کہہ رہے تھے کہ ناموس رسالت شریف پر ایسی کتاب ہو کہ وہ ضرب قلم کہا جائے اسے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی کتاب بابا جی کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار بابے کا علمی لیول جو ہے نا وہ بڑا اونچا ہے، تو آپ مہربانی کرو کوئی اور کتاب دے دو۔ انہوں نے کہتا نہیں جی یہی دینی ہے میں نے۔ تو وہ اذان حجاز لے کے گیا ایک جمعے والے دن، تو دوسرا جمعہ جب پڑھنے گیا نا بابا جی کے پاس، تو بابا جی نے کہا اسے کہ یار اپنے استاد کو لانا میرے پاس۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو پہلے بڑے سارے علماء، وکلاء، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بابا جی خود صفحے پہ بیٹھے تھے۔ مجھے کھڑا کر دیا، ٹھہریں کرسی لائیں بھائی، کرسی منگوائی، اوپر بٹھایا مجھے، کہنے لگے سارے علماء اور سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس بچے کو دیکھو، جو دین مولویوں پیروں نے چھپایا ہوا تھا نا یہ بچہ باہر لایا ہے دین۔ سبحان اللہ۔ بتائیں بھائی، یہ بابا جی کے الفاظ ہیں، تو بتائیں بھائی دین چھپایا ہے نہیں چھپایا انہوں نے؟ رب رسول کا دین جو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اسے چھپا رکھا ہے، بیان ہی نہیں کرتے مرتے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وہ لوگ خود بھی بخیلی کرتے ہیں، دین حق بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، میں حبیب پیارے جو بندہ ختم نبوت کے دلائل بیان کرنے سے رکے، منہ پھیر لے، دین حق بیان کرنے سے منہ پھیر لے، تو وہ ذہن میں رکھے ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے۔ اگر یہ بیان نہیں کریں گے تو رب تبارک و تعالی کسی اور کو کھڑا کر دے گا، کسی غریب کو کھڑا کر دے گا، کسی کمزور کو کھڑا کر دے گا۔ بتائیں بھی رب نے کھڑا کیا نہیں کیا؟ پھر بڑے بڑے گدیوں والے پیر، بڑے بڑے بگیاڑ پیر، بڑے بڑے براؤن وولف، ایسے ایسے پیر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو رب تبارک و تعالی نے اسے کھڑا کر دیا جو کئی سالوں سے کھڑا ہی نہیں ہوا تھا، اسے کھڑا کر دیا، لے بھی تو کھڑا ہو اور ان سب کو کھڑا کر دے۔ کھڑا کیا نہیں کیا اس نے یار؟ بتائیں، پوری دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دیا اس بابے نے۔ تو یہ تو رب کی مرضی ہے نا۔ میں بھی جب گیا نا تو میں نے کہا حضور فلانے مولوی جو ہے نا، مولوی کی بات میں نے کی، وہ کہنے لگے یار کیا باتیں کرتے ہو آپ،
یہ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کام لینا ہے، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں سارے، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، جتنی مرضی آگ لگاؤ نا ان کو دم کو، انہوں نے نہیں ہلنا، یہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ چلی ہوئی شرلی ہیں۔ یہ کون سی شرلی ہیں؟ چلی ہوئی ہیں، انہوں نے نہیں چلنا، چھوڑے ان کو، آپ کریں کام ہیں، سبحان اللہ۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے لیا کام نہیں لیا اپنے غریب بندوں سے، ہیں وہ جو کسی کام کے نہیں تھے بندے، اب وہ بھی کام کے بن گئے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، میں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن دلائل دے کر، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، میزان اور ترازو تکڑی وہ بھی بھیجی، ترازو بھی بھیجا۔ اندازہ لگائیں یار، کتاب کے ساتھ ترازو بھی ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے ترازو لے کر، آ کر دیا، فرمایا کہ اپنی قوم کو کہیں، اپنی امت کو کہیں کہ اس کے ساتھ تولا کریں اور اس کے ساتھ وزن کیا کریں۔ آپ اس ترازو کی اہمیت خود اندازہ لگائیں کہ رب نے نازل فرمایا ہے، جو رب کی نازل کردہ ترازو ہو اور اس میں بھی کوئی بندہ ڈنڈی مارے، بندہ گڑبڑ کر جائے، لینے والے پاٹ اور ہوں، دینے والے اور ہوں، لینے والے وٹے اور ہوں، دینے والے اور ہوں، تو سراسر ٹھگی ہے بھائی پھر ہیں۔ رب رسول کی کہ بندوں اور مخلوق کے ساتھ اور امتیوں کے ساتھ ٹھگی ہیں، کیسی بات ہے یار، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ کیوں نازل کیا جی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کس کا ساتھ کھڑے ہوں؟ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، کہ نہیں؟ ہاں، تحریک انصاف کا حکم نہیں ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی نے ترازو اتارا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ ترازو بھی اور ہے، یہ وہ والا ترازو نہیں جو کوٹ کے باہر لگا ہوتا ہے، وہ والا نہیں ہے، وہ تو نری بدماشی ہے یا نہیں؟ ایک بندہ ہے وہ چور ثابت ہو گیا، بعد میں اپیل دائر ہو گئی، اسی بندے کو سزا ہو گئی، سزا پھر معطل ہو گئی، پھر ضمانت ہو گئی، 700 بندوں کو قاتل باہر آ گیا۔ کیسا نظام ہے؟ مجال ہے کو غریب جائے وہاں سے باہر آئے، بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، 20 سال سے اندر پڑے ہیں جیلوں کے، خواتین بیچاری ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں جیلوں میں، بتائیں، ان کے بچے تک باہر بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، وہ خواتین اندر پڑی ہوئی ہیں جیلوں میں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، کہ بندہ بیچارہ انہوں نے پکڑ کے رکھا جیل میں، جج نے آرڈر جاری کر دیا کوئی 20-22 سال بعد اسے رہا کر دیا جائے۔ جب اسے رہا کرنے کے لیے گئے تو جیل سے پتہ چلا وہ تو 2 سال پہلے بیچارہ فوت ہو گیا۔ لاکھ لعنت نہیں ایسے نظام پہ، خدا خراب نہ کرے ایسے نظام کو اور ایسے نظام کے چلانے والوں کو۔ اور بھائی انگریز کی گندگی کھائیں گے تو یہی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ میں اتنی اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قاضی فارغ بیٹھے رہتے تھے، کوئی ایک بھی مقدمہ نہیں آیا ان کے پاس، یار ایک بھی مقدمہ نہیں آیا ان کے پاس، قاضی فارغ بیٹھے رہتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں کہ بھیڑ اور بکریاں جو ہے نا، بھیڑ اور بھیڑیے اکٹھے چرنے لگ گئے، تو کیا مطلب ہے؟ جب ان کا کنٹرول جانوروں پہ ایسے تھا تو انسانوں پہ کیسا ہوا یار؟ سبحان اللہ۔ اور یہاں ان کی حکومت بنتے بنتے کئی 100 بندے بیچارے مارے جاتے ہیں۔ جب اس ظالم کے بچے کے پاس حکومت آتی تو پھر پورا ملک کنگال ہو جاتا ہے۔ 5 سال پورے لوگوں کو چور کہہ کے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قوم بیچاری کے ہاتھ سے ہر چیز دور ہو گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ہیں۔ اور دیکھ لیں تو حرامی، میں جی آکسفورڈ کی ٹٹی کھا کے آیا ہوں، کھلا پھر سب کو۔ آکسفورڈ کی ٹٹی، تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے آکسفورڈ؟ حرامیوں کا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اکثریت حرامی لوگ ہیں، حلالی نہیں ہے وہاں۔ آپ امریکہ چلے جائیں، خود ان کے لوگ خود کہتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم نے عورت کو آزادی دی ہے، آج ہر چیز سر پہ چڑھ گئی ہے، بے حیائی عام، بے غیرتی عام، یہاں تک کہ ان کا نسب تک پاک نہیں رہا یار، نسب تک پاک نہیں رہا ان کا۔ لوگ حرامی ہیں اور یہاں کہتے ہیں جی دیکھیں کہاں پہنچ گئے۔ میں نے کہا، کہتے ہیں جی عورتوں کو آزادی دی انہوں نے۔ اچھا یہ غلام جو ہے نا، غلام، یہ بے جی بغیرتی ہوتی ہے غلامی ہیں۔ غلامی جو ہے نا بندے کو گند کھانے پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ غلام یہ سمجھتا ہے یار میرے آقا جو ہے نا
مغلوب قوم یہ سمجھتی ہے غالب قوم کے لیے انہوں نے جو ترقی کی ہے نا، یہ کوئی بات ہے ان میں جس وجہ سے ترقی کی ہے۔ اچھا، انہوں نے ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی ظاہری بات ہے غلام ہی ہیں، کیا ہیں؟ غلام ہیں، انگریز نے غلام بنائے رکھا انہیں۔ تو انہوں نے دیکھا یار انگریز نے پینٹ پہنی ہے تو ترقی کر گیا ہے، پینٹ پہن کے دیکھتے ہیں، سارے لوگوں نے پینٹ پہن لی، پہنی نہیں پہنی؟ اچھا، انہوں نے دیکھا یار اس نے داڑھی منڈوائی ہے، اسی میں ترقی تھی، انہوں نے بھی داڑھی منڈوا دی۔ اب کیا ہوا؟ یہ مشن یہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا یار انگریز نے اپنی ماں بہن بیٹی سے پابندی اٹھائی ہے، وہ جہاں چاہیں لیٹ جائیں، جہاں مرضی سوئیں اٹھیں، جس کے ساتھ مرضی بیٹھیں، اسی وجہ سے ترقی پائی ہے۔ اب مارچ آ رہا ہے نا، دیکھنا پھر کیا کہیں گے، یہاں رنڈیاں کھڑی ہو کے بکواس کریں گی، کہیں گی دیکھیں جی انہوں نے کیسی ترقی کی ہے ہیں، اور ہمیں ترقی سے روک رہے ہو آپ۔ ان کمینوں کو یہ نہیں سمجھ کہ جس چیز کو تم ترقی کہہ رہے ہو نا، رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج انگریز خود روتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا انہیں، اور ہوں گے یہ بھی ذلیل، بچنے والے یہ بھی نہیں ہے۔ حکمران یہ لونڈے بیٹھے نا انگریز کے کتے، یہ بھی ذلیل کے بچے جو ہے نا انہیں سیکورٹی دیتے ہیں، پولیس ساتھ ساتھ پھرتی ہوتی ہے یا نہیں؟ پچھلی مرتبہ کچھ علماء نے غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے جناب وہاں جا کے دو چار پتھر مار دیے، ان کو اٹھا کے جیل ڈال دیا، ابھی تک باہر نہیں آئے وہ بندے، اندازہ لگائیں۔ اور انہوں نے کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخیاں کی ہیں، گالیاں دی آقا علیہ السلام کو، لیکن کسی پہ کوئی پرچہ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں۔ ہم تو ویسے مقدمے پرچے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ آگے سارے کمینے بیٹھے ہیں۔ کتے کو جا کے کہیں کہ کتے، آپ کے کتے نے ہمیں منہ لگا دیا، ہمارے کپڑے پلیت کر دیے، کتے نے کیا ازالہ کرنا ہے جی؟ اس سے کتے کو زیادہ شفقت آئی تو ہمارے پاؤں چومے گا تو مزید تھوک لگائے گا ہمیں، یہ نہیں؟ کتا کا شفقت کرے گا بھی صحیح، ہمارا دکھ بانٹے گا بھی صحیح، کیا کرے گا؟ مزید اجازت پھیلائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، میں کہ ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں شدید قوت ہے۔ کیا ہے؟ شدید قوت ہے۔ اسی لوہے کے ساتھ جنگی اوزار بنتے ہیں، جنگی ہتھیار بنتے ہیں، ان کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں۔ ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ اکبر۔ ہم نے لوہا نازل کیا ہے تاکہ رب فرماتے تاکہ رب آزمائے کون رب کے دین کی اور اس کے حبیب کی مدد کرتا ہے، کون رب کے دین کی اور اس کے حبیب کی مدد کرتا ہے، کون ناصر بنتا ہے رب کے دین کا اور اس کے حبیب کا۔ بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی پوری جماعت ہے جو مدینہ میں رہتے تھے، اسلام قبول کیا، ان کا نام کیا ہے مدینہ والے صحابہ کا؟ انصار۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ انصار کہتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کی جو جماعت تھی نا انصار، صحابہ تو تشریف لے گئے لیکن وہ جماعت آج بھی موجود ہے انصار کی۔ مطلب ہر وہ بندہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا، حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع کر رہا ہے، ہر عالم بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، فرماتے ہیں وہ انصار کی جماعت میں سے ہے، وہ انصار کی جماعت میں سے ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی بندہ انصار کی جماعت میں شامل ہونا چاہے وہ ان علماء کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ان کی مدد کرنے لگے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی انصار کی جماعت میں شامل فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا، غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی، دونوں کی اولاد میں۔ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور کتاب بھی رکھی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت زیادہ لوگ فاسق ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ مومن تھوڑے ہی رہیں گے، مومن تھوڑے ہی رہیں گے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، انہی کی اولاد میں ساری کتابیں آئی ہیں، چاروں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر نازل ہوئی ہیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 3 کتابیں نازل ہوئیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور تشریف لائے تو ان پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ہم نے پھر ان کے پاؤں پر، ان کے پاؤں کے نشانوں پر، یعنی ان کے پیچھے پیچھے اور رسولوں کو بھیجا۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔
وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے دلوں میں مہربانی اور شفقت، نرم دلی رکھ دی، ہیں جی۔ اور فرمایا کہ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حق رعایتہا۔ یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جو تھے کئی سارے فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ۔ ایک وہ تھا جو اتحادی تھا، یعنی اس نے یہ کہا کہ رب تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ایک ہی شے کے تین نام ہیں۔ یہ اتحادی اور حلولی تھے۔ اچھا، کچھ جو مومن تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امام الانبیاء تشریف لائیں گے، تو ہم دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں جا کر چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں، وہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب حضور تشریف لائیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر جا بیٹھے تھے ایسے علاقوں میں، ان میں سے بھی کئی سارے گدی نشین بن گئے کہ وہاں سے نکلے اور حکمرانوں کے ساتھ مل گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہے، اپنی جگہوں پر موجود رہے، اور انہی کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ورہبانیت، یہ رہبانیت ہے، ہر چیز چھوڑ کر علیحدہ بندہ الگ تھلگ جا کر بیٹھ جائے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ فرمایا کہ یہ رہبانیت جو ہے، مزے کی بات دیکھیں وہ رہبانیت کیسی رہبانیت تھی۔ انہوں نے رہبانیت شروع اس لیے کی تھی کہ حضور کی جماعت میں شامل ہوں۔ نیت کیسی نیک تھی ان کی، ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابتدعوہا، یہ انہوں نے بدعت اختیار کی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کام کرو، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، نہ ہی ہم نے کہا تھا انہیں کہ تم یہ کام کرو، لیکن کیا ہوا، کام اچھا تھا، انہوں نے شروع کر لیا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے شروع بھی رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، مولا تیرے حبیب کے لیے تو بیٹھے ہم ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں مدینہ مکہ شریف گیا، وہاں غار حرا آپ نے دیکھی ہوگی، کتنی مشکل ترین جگہ ہے، کہتے ہیں وہاں ایک بڑی مائی صاحبہ 70 سال سے بھی زائد کی، 70 کہتے ہیں اسے، 70 سال سے بھی زائد کی، تو وہ بڑی مائی صاحبہ جنہوں پر چڑھتی جا رہی ہے، وہ پاکستانی عالم میں بابا جی کہنے لگے او اماں گر جائے گی، تو مر جائے گی، نیچے اترا۔ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بیٹے مر بھی گئی نا، چلو رب کہے گا نا میرے حبیب کو ڈھونڈتے ہوئے مری ہے میرے حبیب کو ڈھونڈتے ہوئے مری ہے۔ اب بتائیں جی، وہ بھی تو حبیب کریم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے نا، نیت نیک تھی ان کی، رب کو راضی کرنے کی نیت تھی ان کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوا، فما رعوہا حق رعایتہا، پھر انہوں نے اس بات کی رعایت نہیں کی جیسے رعایت کرنے کا حق تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کی مذمت اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا۔ رب تعالیٰ نے ہم نے نہیں کہا تھا لیکن شروع کیا انہوں نے، مذمت اس بات پر ہے وہ چلو شروع کیا تھا، کم از کم صحیح طور پر نبھاتے تو صحیح، پھر بیٹھتے نہ وہاں بھاگے کیوں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ان پیروں کو مولویوں کو بھی تنبیہ ہے کہ تم نے عرس شروع کیے پھر صحیح طور پہ رکھتے، وہاں کتبلے کیوں آ گئے، مزاروں پر ریچھ کیوں آ گئے، ڈانس کرنے والی کجریاں کیوں پہنچ گئیں، تم پھر کہاں سوئے ہوئے تھے، بتاؤ پھر بتائیں بھی۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے تو انہیں چھوڑ دے گا رب تبارک و تعالیٰ؟ تم نے کلخانی شروع کی، چلیسواں شروع کیا، جمعراتیں شروع کی، سارا کچھ شروع کر دیا۔ آج وہ لوگ بھی ہیں جن کا ابا مر جائے نا، کچھ بھی پاس نہ ہو تو سود کے پیسے لے کر کلخانی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، سود کے پیسے لے کر کلخانیاں کرتے ہیں۔ کام تو شروع کیا تھا تم نے، اچھا تھا، لیکن رعایت کیوں نہیں کی؟ رب تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ عتاب نازل فرمائے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کی پھر رعایت اس کی؟ اگر حبیب کریم علیہ السلام کی امت جو بھی کرتی رہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ حلال پیسوں سے کلخانی شروع کر کے آج جناب سود کے پیسوں تک جا پہنچی ہے۔ رب رسول کا فرض چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، کلخانی چھوٹ جائے، مجالے میں بندہ زندہ رہ کے دکھایا میں اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے لوگوں میں۔ پھر فمارعوہا حق رعایتہا، میں انہوں نے پھر وہ رعایت نہیں کی۔ ہاں رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے، پھر رعایت کیوں نہیں کی؟
یار انہوں نے تو یہ کیا تھا نا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر چھوڑ کے حکمرانوں کے ساتھ جا ملے. لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرس شروع کیا ہم نے بزرگوں کے نام پر اظہار ثواب کے لیے، وہ شروع کر کے یہاں کجریاں آ گئی. بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے یہ. آج پیر مریدوں سے پیسے اکٹھے کر کے نا وہاں دین کا مدرسہ نہیں بناتے، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. تو نے کس لیے پیسے دیے تھے اسے؟ کیا ہمارے علاقے پاکستان کے سکولوں کے لیے، کالج یونیورسٹیوں کے لیے بھی امریکہ فنڈ دیتا ہے؟ امریکہ فنڈ دیتا ہے ان کو. جس چیز پہ امریکہ راضی ہے اسی پہ تو راضی ہے، اسی پہ تیرا پیر راضی ہے. تو بتا پھر تیرے پیر میں اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ذلیل ہوئے میرے نزدیک. تو پھر جس پیر کو بھی سمجھ نہ آئے کہ پیسے مریدوں سے لے کر، رب رسول کے نام پر پیسے لے کر حضور کے دین پر ہی خرچ نہ ہوں پیسے، کیا کہے بندہ انہیں؟ کیا سمجھائے انہیں؟ احساس کمتری کا شکار، غلامانہ ذہنیت ہیں. خدا خراب کرے انہیں. وہ بھی پیر بیٹھے ہوئے ہیں یار، یونیورسٹیاں قائم کر رہے ہیں، انگریزی تعلیم دلا رہے ہیں بچوں کو، دین کا نام و نشان ختم کر رہے ہیں یہ پیر. ایک دوست ہے میرے بڑے مہربان ہیں، کہتے ہیں جی آپ پیروں کی بڑی ٹھکائی کرتے ہیں، پیر ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا اب بندے کی چوری ہو جائے نا جی، جب تک اس کا چوری کیا ہوا مال، چور بھی سامنے رہے اس کے ہیں، وہ تو بولتا ہی رہے گا نا. چوری کا مال بھی اس کے پاس ہی رہے، وہ تو بیچارہ بولتا رہے گا جس کی چوری ہوئی ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں یار، میں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا خادم ہوں، چوکی دار ہوں، میرے ہوتے ہوئے چوری ہو جائے اور مال بھی چور کے پاس موجود ہو، میں اگر اسے چور کہنا ہی رک جاؤں تو پھر تو ثابت یہی ہوا کہ میں خود چوروں کے ساتھ مل گیا ہوں کہ نہیں؟ میں تو پھر چوروں کے ساتھ مل گیا ہوں. تو مجھے پر ضروری ہے کہ کم از کم اتنا تو لتاڑتا رہوں نا ان کو. آقا علیہ السلام نے 22 سال 23 سال کا عرصہ مشرکین کے شرک کی جناب دھجیاں اڑائی ہیں، نہیں اڑائی؟ وہ بھی یہی کہتے تھے بار بار ہمارے بتوں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ تو میں بھی یہی کہتا ہوں یار، تمہارے اندر جو بت کھڑا ہے نا اس پہ بار بار ٹھوکا لگے گا تو کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا نا، ہے ہی نہیں. ایک دو بار مارنے سے تو ہلنے والا بھی نہیں ہے وہ کہ نہیں. ہاں، کوئی بھی چیز گرم کرنی ہو نا، گرم کرنی ہو، اسے برف جمی ہوئی ہو اس پر، تو ایک دو بار سیکا لگانے سے وہ کبھی نہیں پگھلے گی. ہاں جی، بار بار اس کے نیچے آگ لگانی پڑے گی، بہت زیادہ آگ لگانی پڑے گی، تب جا کے پگھلے گی، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے چور کو چور کہیں گے تو بات بنے گی بھائی. ہم یہی کہتے ہیں یار آج میں اکیلا رو رہا ہوں، آپ بیٹھے سارے دکھی ہیں، تو حضور کی ساری امت اسی راہ پہ آ جائے. آقا علیہ السلام کی امت، یہ دکھ جو ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے اکیلا، یہ حضور کی امت کا دکھ ہے، یہ حضور کے دین کا دکھ ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ذہن میں رہے یہاں پہ خطاب جو ہے نا ان کو ہو رہا ہے جو اہل کتاب ہیں جی. رب تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، ہیں جی وہ پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، رب کے اس رسول پر بھی ایمان لاؤ. تم اپنے دعوے کرتے ہو ایمان کے، ہم مومن ہیں، تو پھر مومن ہو تو پھر اس رسول پر بھی ایمان لاؤ. کسی ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآمنوا برسولہ، اور اس حبیب کریم پر بھی ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اہل کتاب میں سے کوئی بندہ ایمان لاتا ہے حضور پر تو اسے رحمت کے 2 حصے، کتنے؟ 2 حصے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نور بھی بنا دے گا، تمشون بِهِ، اسے نور کی چمک میں پھر تم چلو گے. دنیا میں بھی وہی نور، کاش کہ یہ نور میسر آ جائے. آج تو کلمہ پڑھنے والا نور سے خالی ہو گیا. رب فرما رہا ہے ان کافروں کو، اہل کتاب کو فرما رہا ہے میرے حبیب پر کلمہ پڑھو گے تو نور ملے گا، تو روشنی آئے گی، ورنہ اندھیرے میں ہو تم. آج کلمہ پڑھنے والا کہتا پھرتا کہ میں اندھیرے میں ہوں، انگریز روشنی میں. کیوں بھائی؟ رب فرماتا ہے تم میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے تو نور ملے گا، جس نور کی چمک میں تم چلو گے پھر اس نور میں تمہیں یہ دنیا کی چیزیں نہیں، تمہیں پھر آخرت نظر آئے گی، آخرت نظر آئے گی تمہیں پھر. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور رب یہ انعام بھی دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا،
کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، مولا بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ہم حبیب کریم علیہ السلام پر ایمان نہ بھی لائیں نا، ایک ثواب تو پھر بھی بنتا ہے۔ ان پر ایمان لانے سے 2 ثواب مل رہے ہیں، اگر ایمان نہ لائیں ان پر ایک ثواب تو پھر بھی بنتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پھر نہیں بنتا، جواب پتہ کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہیں جی یہ دیکھیں جی، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ انہیں رب کے فضل پر کوئی قدرت نہیں، یہ رب کے فضل کے مالک ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا وہ اکرہ اجر جو ہے وہ بھی تب بھی ملے گا کہ میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے تو، نہ فرمایا کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ رب کا فضل ہے، اسی کی طاقت اور قوت میں، اسی کے دست قدرت میں ہے، اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو رب صرف اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے اپنے حبیب کے دروازے پہ دیکھتا ہے۔ بس تو حبیب کے دروازے سے دور ہو جائے اسے کیا ملنے؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا اسے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ ذو الفضل العظیم، رب بڑے فضل والا ہے۔ کیا مطلب؟ رب بڑے فضل والا ہے کن کے لیے؟ اپنے حبیب کے ماننے والوں کے لیے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔